السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے معاملے میں بہت سی چیزوں کا احتیاط کرنا ہوتا ہے، صحیح طریقے سے روزے کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اگر خیال اور دھیان نہ رکھا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین و ناظرات، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان چیزوں میں سے یہاں میں کچھ خاص ایسی چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن کا اتفاق زیادہ ہوتا ہے اور وہ روزمرہ کی زندگی میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ کان یا ناک میں اس طرح دوا ڈالی کہ وہ دوا حلق تک پہنچ گئی یا دماغ میں چڑھ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ دوا دماغ تک یا حلق تک نہیں پہنچی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی معاملہ کان میں تیل ڈالنے کا بھی ہے۔ اگر کان میں تیل ڈالا اور وہ دماغ تک یا حلق تک پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری چیز یہ کہ وضو یا غسل کرتے وقت اگر کلی کی یا ناک میں پانی ڈالا اور وہ پانی حلق میں پہنچ گیا تو اگر اس کو یہ یاد تھا، اس کو پہلے سے یہ یاد تھا کہ وہ روزے سے ہے، اس کو اپنا روزہ یاد تھا، اس کے باوجود اس نے یہ بے احتیاطی کی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر اس کو اپنا روزہ یاد نہیں تھا، بھولے سے اس نے ایسا کر لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز یہ کہ کوئی ایسی چیز کھا لی جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے کچا چاول، آٹا، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ، تو اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز کھا لی جو عادتاً لوگ نہیں کھایا کرتے، اس نے زبردستی تکلف کر کے کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کھانے کی چیز ہے یا نہیں، اگر کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کھانے کے بعد دانتوں میں کوئی چیز پھنسی رہے گی، کھانے کا کچھ حصہ پھنسا رہ گیا تو اس نے وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز نکال کر پھینکی نہیں بلکہ اس کو نگل لیا، تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو کچھ اس نے کھایا ہے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو یا منہ میں اٹکی ہوئی چیز کو نگل لیا ہے تو وہ چیز چنے کی مقدار کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ چنے سے کم مقدار والی کوئی چیز تھی تو اس صورت میں نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانچویں چیز یہ کہ کسی عورت کو چھوا یا اس کا ہاتھ پکڑا یا اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا اور اسے انزال ہو گیا، یعنی منی خارج ہو گئی، تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چھٹی چیز یہ کہ سحری کھانے کے لیے رات میں اٹھا اور اس نے سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، ابھی رات ہے، اور اس نے سحری کھا لی، حالانکہ وہ ختم سحری کا وقت ہو چکا تھا، تو اس طرح ختم سحری کے بعد کھانا پینا پایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح روزہ افطار کے وقت اس نے سمجھا کہ سورج ڈوب چکا ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت ہو چکا ہے، اور اس نے یہ سوچ کر یہ سمجھ کر افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ جتنی صورتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر روزے کی قضا کرنی ہوگی، دوبارہ اس کے بدلے روزہ رکھنا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ وضاحتیں آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوں گی، لہٰذا ثواب کی نیت سے اسے شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔